بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل سے مختلف بیماریوں کے اور مختلف طریقے علاج رہے، اور جیسے جیسے وقت دنیا آگے بڑھی ہے تو مختلف بیماریاں بھی سامنے آتی رہیں اور طریقے علاج بھی مختلف ہوتے رہے۔ ان میں سے ایک طریقہ علاج ہے حجامہ۔ حجامہ مصری، چائنیز، مشرق وسطیٰ کی ایک پرانی قدیم روایات ہے جس سے علاج ہوتا رہا ہے، اور اب پاکستان میں بھی جو ہے اس میں جدت بھی آ گئی ہے، اور اس کے باقاعدہ اس یونیورسٹیز کے اندر جو ہے نا اس کے اوپر ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے، درسی جو ہے نا کتابوں کو شامل کیا جا رہا ہے اس میں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر محمد بلال، اور جنہوں نے پی ایچ ڈی کری ہوئی ہے حجامہ میں کراچی یونیورسٹی سے، اور اسی کے اوپر ہم آج بات کریں گے سروائیکل پین کے اوپر، جو گردن کا درد ہوتا ہے اس کے لیے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حجامہ کیا ہے؟ حجامہ دیکھیں جو لفظ ہے، سب سے پہلے میں لفظ کی بات کرتا ہوں، پھر میں اس کی ڈیفینیشن پہ آتا ہوں۔ حجامہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حجم ہے، یعنی ہا جیم اور میم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چوسنا یا سک کرنا۔ اور یہ طریقہ علاج ہے جو کہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا۔ اس کی جو ہمیں باقاعدہ تاریخ ملتی ہے وہ تقریباً 1550 قبل مسیح، اور اس زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کو میڈیکل کی پہلی کتاب سمجھا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے ایبرز پیپائرس، اور یہ بیبیلونین ایرا کے اندر یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اس کے اندر حجامہ کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور اس سے بھی پرانی ایک سلک پر کتاب لکھی گئی تھی چائنا میں جس کا نام ہے بو شو، اور اس کے اندر بھی حجامہ کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ تو معلوم تاریخ کے حوالے سے جو ہمارے پاس ریفرنسز ہیں وہ ہیں، اور ویسے اس کی اہمیت اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ علاج کے طور پر منتخب فرمایا، اور آپ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی علاج کرتے ہو اس میں بہترین علاج حجامہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، اور حجامہ کرنے میں۔ آگ سے داغنے کو البتہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے پسند نہیں کرتا، تو یعنی کہ یہ تینوں البتہ چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان 3 ہی میں شفا ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز میں شفا نہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہد میں شفا کا تو اس میں بھی ذکر آ گیا، لیکن کلونجی کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، اور اسی طرح سے مختلف اور بھی دیگر جو ادویات ہیں جو طب نبوی کے اندر آتی ہیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے بہت ساری بیماریوں کے علاج کے بارے میں۔ تو لیکن حجامہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کی ایک منفرد حیثیت اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس علاج کو اختیار فرمایا، انہوں نے اپنا یہ علاج کروایا ہے۔ اور کس چیز کے لیے کروایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑی بیماری نہیں تھی، آپ نے جو حجامہ جب کروایا ہے تو وہ آپ نے عموماً درد کے لیے کروایا۔ تو جیسے کہ آدھے سر کا درد آپ کو ہوا حالت احرام میں حج کے سفر کے دوران، تو آپ نے سر کا حجامہ کروایا۔ پھر اسی طرح اسی سفر میں ہی آپ کو پیر میں درد ہوا تو آپ نے پیر کا حجامہ کروایا۔ اور اسی طرح سے ایک اور موقع پر آپ کو جب اترتے ہوئے گھوڑے سے اترتے ہوئے کمر میں موچ آئی تو آپ نے کمر کا حجامہ بھی کروایا ہے۔ اور اسی طرح تقریباً 9 مقامات ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کے اندر حجامہ کروایا، اور ان مقامات کو ہم سنت مقام کہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا حجامہ کے ذریعے ہم تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہے یا کچھ مخصوص بیماریاں ہیں جس کا صرف علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تقریباً تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ ہم نے یعنی اب تک جتنا کام کیا، میرا پی ایچ ڈی اسی پر ہی تھا جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا۔ ویسے تو میں یعنی فارماکولوجسٹ ہوں، یعنی فارماکولوجی میرا سبجیکٹ ہے جو میں پڑھاتا بھی رہا ہوں کراچی یونیورسٹی میں اور جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں، اور اسی پر میرا پی ایچ ڈی بھی ہے۔ لیکن اس میں ریسرچ ورک میں نے جو کیا ہے وہ میں نے حجامہ پر کیا ہے، اور ایویلیویشن آف تھراپیوٹک ایفیکیسی آف کپنگ تھراپی ان دا ٹریٹمنٹ آف ویریئس ڈس آرڈرس، یہ میرا ٹاپک تھا ریسرچ تھیسس کا، جو 2015 میں نے مطلب فائنل کر دیا تھا، اور 2016 میں مجھے ڈگری ایوارڈ ہو گئی تھی۔ اور یہ تھیسس میرا جاپان اور آسٹریا گیا تھا، جہاں پر اس کو فارماکولوجی کے ہی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز نے اس کو ایویلیویٹ کیا تھا، اور اس کی رپورٹ الحمدللہ اچھی آئی تھی، اور پہلے ہی اس میں یہ پاس ہو گیا تھا، کوئی ریویژن کی ضرورت نہیں پڑی تھی الحمدللہ۔ تو اس میں دیکھیں ہم اس میں اس وقت تک ہم نے جو کام کیا تھا پی ایچ ڈی کی حد تک، وہ میں نے صرف 9 بیماریوں کے اوپر کام کیا تھا، اور مطلب ان 9 بیماریوں کا ڈیٹا میں نے تھیسس میں اپنے شامل کیا تھا، یعنی جس کے اندر شیٹیکا بھی تھا، سروائیکل، مائگرین، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، سائنوسائٹس، نی پین، لو بیک پین، تو تقریباً زیادہ تر پینز تھے، اور کچھ اس میں میٹابولک ڈس آرڈرز بھی تھے۔ تو
اس میں ہم نے 9 ڈیزیزز کا ڈیٹا صرف اس لیے شامل کیا تھا کیونکہ اگر میں ساری ڈیزیزز کو شامل کرتا جس کے اوپر ہم نے کام کر لیا تھا تو بہت بڑا یہ یعنی کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا. تو ہم نے اس وقت میں جو ہے وہ صرف 9 ڈیزیزز میں ایک اور اہم جو ڈیزیز تھی وہ تھی کرونک رینل فیلئر, یعنی جو ڈائلیسس کے اوپر پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر ایک ہمارا اہم ایک اسٹڈی تھی. اس میں میں نے 2.5 سال تک قطر ہاسپٹل جو اورنگی ٹاؤن میں اس کا جو ڈائلیسس سینٹر ہے ان کے پیشنٹس کا میں نے 2.5 سال تک ہر ہفتے جا کر ہجامہ کیا ہے. اس کے قریب ہی جو این جی او ان کا ڈائلیسس کرواتی ہے ان کی اپنی ایک او پی ڈی ہے جو فری او پی ڈی ہے, اس کے قطر ہاسپٹل کے قریب ہی ہے, وہاں پر ہم نے اپنا ہجامہ سینٹر پورا بنایا تھا. تو میں وہاں جاتا تھا ہر ہفتے اور ان کا ہجامہ کر کے آتا تھا, اور ان پیشنٹس کے ماشاء اللہ کافی اچھے رزلٹس آئے, جس کو میں نے پھر پیپر جب پبلش کیا اپنا تو اس کے اندر وہ رزلٹس موجود ہیں, اگر کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے تو ہجامہ امپرووز اوور آل کوالٹی آف لائف ان کرونک رینل فیلئر پیشنٹس, اس ٹائٹل سے وہ پب میڈ کے اوپر یہ میرا جو ہے وہ پیپر موجود ہے, وہاں سے یہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے رزلٹس بہت اچھے رہے الحمدللہ. ڈائلیسس نہیں ختم ہوا لیکن اس کے علاوہ ان کی کوالٹی آف لائف ماشاءاللہ سے بہت امپروو ہو گئی. وہ پیشنٹ جو پہلے سمجھ لیں کہ موت کے انتظار میں ہی تھے تو ماشاءاللہ سے ان کا ایک تو لائف اسپین بڑھا, ان کا ہیموگلوبن کم رہتا تھا, ان کو ہر 3 مہینے پہ خون چڑھانا پڑتا تھا, وہ ان کا الحمدللہ امپروو ہو گیا اتنا کہ ان کو 2.5 سال تک خون چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی. پھر اسی طرح سے ان کا بلڈ پریشر بہت امپروو ہوا, ان کو نیند نہیں آتی تھی وہ بہتر ہو گئی, بھوک بہتر ہو گئی, یعنی ان کی اوور آل زندگی جو ہے نا وہ بحال ہو گئی. وہ لوگ جو بیچارے بستروں پہ پڑے ہوئے تھے اور غریب لوگ تھے سارے, تو وہ اپنے کام کاج پہ واپس آ گئے. ان کی زندگی کے اندر ڈائلیسس ایک روٹین کا پارٹ بن گیا کہ بس ڈائلیسس کرانا ہے اور باقی اپنی زندگی جاری رکھنی. ورنہ کیا تھا کہ وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے, وہ بالکل بستروں پہ آ گئے تھے. تو الحمدللہ ہم نے اس وقت سے 2013 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, 2013 میں ہم نے یہ کام کیا تھا, 13 سے لے کے 15 تک. تو الحمدللہ ہم نے پھر اس میں یہ تو وہ کام تھا جو کہ میں نے اپنے اس میں تھیسس میں شامل کیا تھا. لیکن اب جو ہے وہ تقریباً, اور اس وقت ہم نے تقریباً 3-4 ہزار پیشنٹس کا ڈیٹا سبمٹ کیا تھا. 3-4 ہزار پیشنٹ کا ڈیٹا اس وقت ہمارے پاس تھا. لیکن اب جو ہے نا وہ تقریباً الحمدللہ 44,000 پیشنٹ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں, جن کے آلموسٹ آپ سمجھیں کوئی 4-4.5 لاکھ سیشنز ہجامہ کے ہوئے ہوں گے. تقریباً آن ایوریج 10 سیشن ایک پیشنٹ کے ہوتے ہی ہیں آلموسٹ. تو کسی کے کم ہوتے ہیں, کسی کے 2-3 ہوتے ہیں, کسی کے 10-15 ہوتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیماری کے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 300 سے زائد بیماریوں کے لیے پیشنٹس رجسٹرڈ ہیں, جس کے اندر ہر طرح کی بیماریاں ہیں. اس میں کینسرز بھی ہیں, ٹیومرز بھی ہیں, آٹو امیون ڈس آرڈرز بھی ہیں, اس میں جو ہے میٹابولک پرابلمز بھی ہیں, اسکن ایشوز بھی ہیں, ہیئر فال کی جیسے مثال کے طور پہ, یا اسکن کے ایشوز کے اندر مثال کے طور پہ سورائسس ہے, ایکزیما ہے, ایکنی ہے, فنگل انفیکشنز ہیں. ان سب کے اندر الحمدللہ ہجامہ کے رزلٹس اچھے ہیں, کافی اچھے رزلٹس ہیں. اچھا باقی جو ہم ابھی جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, آج ہم سروائیکل کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, تو سروائیکل پہ تو ابھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ آپ کو جس قسم کے بھی پین کے ایشوز ہوتے ہیں نا, اس میں ہجامہ کا رزلٹ سب سے اچھا ہے. اس کی وجہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جو ہجامہ کروایا ہے وہ اپنے پین کے لیے ہی کروایا, تو شاید اس وجہ سے بھی ایک برکت ہے اس کے اندر کہ سب سے جلدی رزلٹ پین میں آتا ہے. یعنی کہ لوگ ہمارے پاس وہ آتے ہیں کہ ان کو اسٹریچر پہ لوگ لے کر آتے ہیں, کبھی جو ہے نا ان کو اٹھا کے لوگ لا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ جب آتے تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے, وہ کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں. ان کو شیٹیکا کا اتنا شدید مسئلہ ہوتا ہے کہ ان سے بیٹھا نہیں جاتا, یا تو وہ ڈائریکٹ لٹایا جاتا ہے ان کو, یا ان سے پھر جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں. الحمدللہ وہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سیشن کے بعد ہی وہ نارمل چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اور کبھی 2-3 سیشن کے اندر الحمدللہ ان کا بالکل معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور کوئی ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جن کو سرجری ریکمینڈڈ ہوتی ہے, اور بہت ہی ان کا کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے, مطلب ملٹی لیول کے اوپر ڈسک بلجز, اور اس میں ساتھ میں آرتھرائٹس یعنی آسٹیوفائٹس وغیرہ بھی ہیں, لاس آف کرویچر بھی ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسک ڈیسیکیشن ہے یا ڈسک ڈی ہائیڈریشن ہے, اور پین ریڈیٹ کر رہا ہے پورا ان کا. اگر شیٹیکا کا مسئلہ ہے تو کمر سے لے کے پیر تک, اور اگر سروائیکل کا مسئلہ ہے تو ان کا پورے ہاتھوں تک جو ہے وہ درد آ رہا ہے, اور ہاتھ سن بھی ہو رہے ہیں, اور چکر بھی آ رہے ہیں. تو لیکن الحمدللہ تقریباً 3 to 7 سیشنز یہ چاہیے ہوتے ہیں, جس کے اندر جتنا جیسا بھی کیس ہو. تو میجورٹی آف دا کیسز میں نہیں سمجھنا, اب 90% میں کہوں گا کہ سکسیس ریٹ ہے اس میں الحمدللہ. جتنے بھی پین پرابلمز ہیں, اس مائیگرین میں بھی ایسا ہی ہے, سروائیکل میں, شیٹیکا میں, مائیگرین میں, مسکولر اسپیزمز کے اندر, حتیٰ کہ نیورونل پینس کے اندر بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے ٹرائجیمینل نیورلجیا, جس کے اندر ایک نرو ہوتی ہے جو ہماری ٹرائجیمینل نرو جو فیس میں آتی ہے نا, جو بیک سے آ رہی ہوتی ہے, بیک آف دا ہیڈ سے, اس میں پین آ جاتا ہے. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, مطلب اس کے لیے پھر جو ہے نا جو آپ کی ایپیلیپسی میں دوائیں دی جاتی ہیں وہ دوائیں اس بیماری میں دی جاتی ہیں, مگر وہ پیشنٹ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں بھی ہجامہ کے رزلٹس بہت اچھے ہیں. تو باقی سروائیکل کے حوالے سے آپ ڈیٹیلز جاننا چاہیں تو آپ اپنے سوال پوچھنا چاہیں آپ پوچھیں, ورنہ میں تو اس پہ لیکچر دے دوں گا آدھے گھنٹے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہجامہ یعنی کپنگ تھراپی, جی کپ تھراپی,
تو یہ اس میں اور ایکوپنکچر میں کوئی فرق ہے؟ بالکل بہت فرق ہے. ایکوپنکچر بھی وہ ایک چائنیز طریقہ علاج ہے جس کے اندر ان کا نظریہ اصل میں تھوڑا سا مختلف ہے. حجامہ کا نظریہ کچھ اور ہے اور اس کا ایکوپنکچر کا نظریہ کچھ اور ہے, اس کی تھیوری وہ ڈیفرینٹ ہے. دیکھیں ہم حجامہ میں ہماری کیا تھیوری ہے, ہم کیا کام کر رہے ہیں, ہم بلڈ سرکولیشن کو بحال کرتے ہیں. جہاں پر بھی خون کی گردش میں رکاوٹ آئے گی تو وہاں بیماری پیدا ہوگی. اچھا, جس طرح سے جسم میں خون گردش کرتا ہے تو ایکوپنکچر والے جو ہیں وہ اس بات کو اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح خون گردش کرتا ہے ویسے ہی انرجی بھی ہمارے جسم میں گردش کرتی ہے, اور جیسے خون اپنی رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو یہ جو انرجی ہے یہ بھی اپنے کچھ راستوں سے گزرتی ہے جس کو میریڈینز کہتے ہیں, اور ان کے حساب سے جس طرح ہر آرگن کو خون سپلائی ہوتا ہے اس طرح ہر آرگن کو انرجی بھی سپلائی ہوتی ہے جس کو وہ چی انرجی کا نام دیتے ہیں. تو اس انرجی کے فلو میں اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ اس کو اپنی ایکوپنکچر کی نیڈلز کے ذریعے سے اس انرجی کے بہاؤ کو بحال کر دیتے ہیں, جو اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. تو ان کا طریقہ علاج جو ہوتا ہے نا وہ نیڈلز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور وہ نیڈلز انسرٹ کر کے اس کو روٹیٹ کرتے ہیں کاؤنٹر کلاک وائز اور کلاک وائز. تو وہ ایک الگ طریقہ علاج ہے. حجامہ میں ہم خون نکالتے ہیں جو کہ کھال کے نیچے کا جمع ہوا خون ہوتا ہے, کیونکہ ہماری جو کھال ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے یہ سب سے اوپر والی لیئر ہے. اسکن کی 3 لیئرز ہوتی ہیں, ایک سب سے اوپر جو ہمیں نظر آتی ہے جس کا نام ہے ایپیڈرمس, اور اس کی بھی مزید 5 سب لیئرز ہیں جس کے اندر یعنی اسٹریٹم بیسیل اور اسٹریٹم گرینیولوسم, اسٹریٹم لوسیڈم, تو یہ سب جو ہے نا اس کی 5 سب لیئرز ہیں, جس میں بیسک لیئر جو سب سے نیچے والی لیئر ہوتی ہے وہاں پہ یہ سیلز پیدا ہوتے ہیں اسکن کے, پھر وہ میچور ہوتے جاتے ہیں اور اوپر والی لیئر میں ٹرانسفر ہوتے جاتے ہیں, اور وہ تقریباً 50 دن میں اپنا یہ سفر مکمل کر کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور سب سے اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے اس میں کیوٹیکلز ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ آخر میں ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ, اور وہ پھر آخر میں جھڑ جاتے ہیں. تو وہ اتنی کم کوانٹٹی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور یہ ہماری اسکن ہر 50 دن میں چینج ہوتی رہتی ہے. ایپیڈرمس کا ایپی کا مطلب ہوتا ہے اوپر, تو ایپیڈرمس کا مطلب ہے جو ڈرمس کے اوپر ہے, یعنی اسکن کے اوپر جو لیئر ہے جو اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے وہ ایپیڈرمس کہلاتی ہے. اور اسی طرح سے جو ڈرمس کے نیچے والی لیئر ہے وہ ہائپوڈرمس کہلاتی ہے, اور اس کا کام ہوتا ہے کہ اس ڈرمس کو ہمارے جسم سے جوڑ کے رکھنا, اور وہ بیسیکلی فیٹس ہوتے ہیں. فیشیا بھی کہلاتا ہے وہ چیز مسلس کے اوپر ہوتی ہے, یعنی کہ وہ اسکن کی 3rd لیئر, اور وہ جو ہے وہ اسکن کو ایکچوئل ڈرمس کو جوڑ کے رکھتی ہے, مسلس کے ساتھ چپکا کے رکھتی ہے اس کو. تو ہم جو حجامہ جو کرتے ہیں تو اس میں ہم ایپیڈرمس کے اوپر اسکریچ لگاتے ہیں, ہم ایپیڈرمس کو کراس نہیں کرتے, کیونکہ اگر ہم اس کو کراس کر جائیں گے تو نیچے آپ کی چل رہی ہیں کیپیلریز, اور وہاں سے پھر آئے گا فریش بلڈ جس کے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہت جگہوں پہ جہاں گہرے گہرے کٹ لگائے جاتے ہیں تو یہ ہمارے حساب سے وہ صحیح نہیں کرتے ہیں کہ وہ اس میں فریش بلڈ ضائع ہوتا ہے. اور ہمارا جو طریقہ ہے وہ ہے بالکل ہلکے اسکریچ کا, کیونکہ دیکھیں اس کو سنت سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یعنی حجم اور حجامہ کا مطلب ہی یہ کہ سک کر کے بلڈ نکالا جائے, یعنی اتنے ہلکے اسکریچز ہوں کہ اس میں خون خود بخود نہیں بہنا چاہیے, بلکہ وہ جب ہی نکلنا چاہیے جب اس کو کوئی سکشن دی جائے. تو پرانے زمانے میں یہ سکشن دی جاتی تھی گائے کے سینگ کو کھوکھلا کر کے, اور اس میں کچھ جلا کے ڈالتے تھے اور اس کو اسکن کے اوپر لگاتے تھے تو اندر ویکیوم کریٹ ہو جاتا تھا. اور یہ طریقہ مٹی کی ہنڈیوں سے بھی کیا جاتا تھا, بانس کے بنے ہوئے گلاسز سے بھی کیا جاتا تھا, نارمل گلاس سے بھی کیا جاتا تھا. اور ہم نے بھی شروع میں 2007-8 میں جو ہے وہ گلاسز بھی استعمال کیے شیشے کے, اور اس کے اندر ہم ٹیشو پیپر جلا کے ڈالتے تھے, اور وہ گلاس کو جب ہم لگاتے تھے اسکن پہ تو اندر کی ساری ایئر وہ آگ کنزیوم کر لیتی تھی اور اندر ویکیوم کریٹ ہو جاتا تھا. پھر 2010 میں یہ پمپس آنا شروع ہو گئے چائنا سے, اور پھر یہاں یعنی کہ پھر ہم اس کے اوپر شفٹ ہو گئے, اور پھر ہم جو ہے وہ پمپ, کیونکہ اس میں بہت سارے ایڈوانٹیجز تھے کہ اس میں پمپ میں جو سکشن پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, ہم اس کو اپنے حساب سے گریجولی آہستہ آہستہ ہم بڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بھی نہ ہو جائے. ورنہ گلاس میں جو آگ والا پروسیجر ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوتا اس کا, اگر وہ زیادہ سکشن پروڈیوس ہو گئی تو بہت زیادہ کپ ٹائٹ ہو جائے گا, اس کی وجہ سے بعض اوقات پیشنٹ فینٹ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر وہ کم ہوئی تو وہ گلاس گر بھی سکتا ہے. تو یا پیشنٹ گرتا تھا یا گلاس گرتا تھا, تو یہ اس میں جو ہے نا ایک مسئلہ تھا اس طریقے میں. پھر ہم نے جب اس کے اوپر ہم شفٹ ہوئے پھر ہم اسی پہ ہی تھوڑا اور اس کو ہم نے ماڈرنائز کیا. آج کل کے جیسے لوگ اسٹرلائزیشن کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں, تو ہم اس میں سرجیکل بلیڈز استعمال کرتے ہیں جو میڈ ان جاپان ہم جو یوز کرتے ہیں, شروع سے وہ ہم میڈ ان جاپان بلیڈ استعمال کر رہے ہیں 2013 سے. تو الحمدللہ اس میں کوئی یعنی کہ اس طرح کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز ہوتا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے جاپانی جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے مشہور ہیں دنیا بھر میں کہ کوالٹی ان کی بالکل ایک جیسی رہتی ہے. تو وہ الحمدللہ جب سے اب تک ہم یوز کرتے آ رہے ہیں, ہم نے لاکھوں یوز کر لیے ہیں بلیڈ ان کے, اور وہ ماشاءاللہ سے بہترین صحیح چلتے ہیں وہ. تو یعنی کہ وہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں, ہر پیشنٹ پہ نئے استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح کپ جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈسپوزیبل ہوتے ہیں, ہر پیشنٹ پہ نئے استعمال ہوتے ہیں, ون ٹائم یوز ہوتے ہیں. پہلے ہم ڈس انفیکٹ کرتے ہیں جگہ کو, پھر اس پہ اسکریچز لگاتے ہیں, پھر اس پہ یہ ویکیوم کپ لگانے کے بعد یعنی پھر اس کے بعد جب وہ بلڈ آ جاتا ہے اکٹھا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے, پھر اس کو اتار کے صاف کر کے پھر ہم اس پہ بینڈیج بھی کرتے ہیں. بینڈیج بھی جو ہے نا یہ ایک ہماری سمجھ لیں کہ اس میں لائیوی وہ ہے بدعت ہے.
ہم نے جو ہے نا یہ اضافہ کیا ہے، کیونکہ بینڈیج لوگ نہیں کرتے تھے عموماً، لیکن ہم نے اس لیے کیا کیونکہ دیکھیں ہم نے اس کو میں نے خود خاص طور پہ پی ایچ ڈی کے لیے اس کو کام کو اپنے پیش کرنا تھا، تو مجھے اس میں کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑنا تھا کہ بھائی اس میں ہم کوئی چھوڑ دیں، وہ کہیں کہ جی یہ آپ نے زخم کھلا چھوڑ دیا تو اس میں تو انفیکشن ہو سکتا ہے، اس میں تو جراثیم آ سکتے ہیں، پسینہ لگے گا، اس میں مٹی لگے گی، اس کے ذریعے سے جراثیم آ سکتے ہیں. تو ہم نے پھر اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہ طریقہ خالی پی ایچ ڈی کے لیے نہیں تھا، یہ ہم نے خود اختیار کر لیا ہے اسٹینڈرڈ پروسیجر بنا کے، اور ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ تقریباً 12 سال ہو گئے ہمیں. تو الحمدللہ وہی پروسیجر ہے، اور اس کو امپروو کیا ہے، کچھ اور چیزیں ایڈ ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں شروع میں. جیسے ہولڈرز کو پہلے ہم پراپر اسٹرلائز کرنے کے لیے آٹوکلیو نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ بس اسپرٹ سے یا الکوہول سے، ایتھائل الکوہول سے یا الکوہول سواب سے ہم اس کو صاف کیا کرتے تھے. میتھائل الکوہول سے، سوری ایتھائل الکوہول تو جو ہے نا وہ دوسرا ہوتا ہے، میتھائل جو میڈیکل والا الکوہول ہوتا ہے اس سے ہم اس کو صاف کرتے تھے. پھر اب ہم پراپر کیمیکل اسٹرلائزیشن بھی کرتے ہیں اس کی ہولڈر کی، اور اس کے بعد اس کو پیک کر کے آٹوکلیو بھی کرتے ہیں، آٹوکلیو میں باقاعدہ اسٹرلائز کرتے ہیں. تو الحمدللہ مطلب اسٹرلائزیشن کے حوالے سے تو ہر طرح کی جو ہے نا وہ چیزوں کو ہم نے کور کیا ہوا ہے اس میں. ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ کبھی تھراپی سے کا کوئی نقصانات بھی ہے؟ نقصان اس کا ہم نے ابھی تک تو نہیں دیکھا الحمدللہ. یعنی دیکھیں آپ اتنے 4.5 لاکھ سیشنز ہو گئے، تو یہ اللہ کا کرم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری کسی مہارت سے زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے کرم کی ہی کار فرمائی ہے کہ یعنی کہ کسی پیشنٹ کو آج تک کوئی الحمدللہ کوئی انفیکشن نہیں ہوا، کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوا، کوئی جان نہیں گئی. ایک سب سے بڑا تو دیکھیں آپ کسی ہاسپٹل کا سروے کر لیں، پوچھ لیں کتنے پیشنٹس کا جو ہے نا پچھلے 1 مہینے میں انتقال ہوا ہے، تو اچھی خاصی تعداد ہوگی. اور اس کے اندر یعنی کہ بعض اوقات طبی موت ہوتی ہے، اور بعض اوقات کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں اناوائڈیبل. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے اس طرح کے مسہیپ سے ہمارے پیشنٹ کو بھی محفوظ رکھا ہے اور ہمیں بھی محفوظ رکھا ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہوئی. ہاں چھوٹے موٹے سے جو ہوتے ہیں نا، جیسے جو دیکھیں بیسیکلی تو میں فارماسسٹ ہوں، ہماری دواؤں کے اندر ہم ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹس بھی جو ہے وہ میں خود پڑھاتا رہا ہوں. ان میں ایک بڑا کامن سائیڈ ایفیکٹ ہوتا تھا جو ہر دوا میں ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا نوزیا، وومیٹنگ، ڈائریا. یہ سب میں ہوتا ہے، یہ ہر دوا میں لکھا ہوتا ہے، اور الرجی ٹو سم انگریڈینٹس آف دیٹ اسپیسیفک پروڈکٹ. تو وہ یہ تو جو ہے نا جس طرح سے اس میں کامن ہوتے ہیں نا، اس میں ہجامہ میں کیا ہو سکتا ہے، اس میں کبھی کبھار کسی پیشنٹ کو ہو سکتا ہے کہ بھائی جہاں پہ ہم نے ہجامہ کیا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا پین جو ہے وہ بڑھ جائے تھوڑی دیر کے لیے. جہاں اگر ہم پین کے لیے ہی کر رہے ہیں، اس کی پیچھے وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اس میں ہم بلڈ نکالنا چاہتے ہیں یہ بہت ہی گاڑھا جمع ہوا بلڈ ہوتا ہے، تو یہ ایک ساتھ نکلتا نہیں ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم پہ جب ہجامہ ہوتا ہے تو وہ بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے، اس سے تھوڑا سا بلڈ تو نکل آیا جمع ہوا، باقی جو تھا نا وہیں پہ تھا وہ اب آہستہ آہستہ نرم پڑے گا. تو وہ تقریباً 2-3 دن میں نرم پڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس سے جو ہے نا تھوڑا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اس سے کبھی کبھی کسی پیشنٹ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پین میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اور یہ ہوتا بھی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بلڈ سرکولیشن بڑھ گئی. تو یہ ایک ہے. اور کبھی کبھار کسی پیشنٹ کو خوف کی وجہ سے کوئی لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ زیادہ تر ہمارے پاس ایسا بہت ہی ریئر ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ ایسا بہت کامن ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ویزو ویگل سنکوپ. ویزو ویگل سنکوپ جو ہے نا یہ زیادہ تر خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں اور یہ خالی ہجامہ میں نہیں ہے، کسی بھی میڈیکل پروسیجر کے اندر ہو سکتا ہے. خاص طور پہ ڈینٹسٹ وغیرہ کے پاس جو ہے نا یہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس اس کا ریشو بہت ہی کم ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے فیئر کی وجہ سے. لیکن یہ بھی جب ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کا ہجامہ بٹھا کر کیا جائے. اگر لیٹا کر کیا جائے تو اس کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ تر لیٹا کر ہی پیشنٹس کا ہجامہ کیا جاتا ہے. تو یہ اور کبھی کبھار کسی پیشنٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو فیور بھی ہوا ہے ہجامہ کے بعد، اور وہ کیوں ہوتا ہے اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی ریزن بتا دیتا ہوں. کہ ایک کنڈیشن کہلاتی ہے میلیز کی کنڈیشن. میلیز کا مطلب ہے کہ انسان بہت ہی تھکا ہوا فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اس کا بخار جیسی کیفیت ہوتی ہے. ایکچولی بخار نہیں ہوتا ہے، بخار جیسی کیفیت. وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہجامہ ہوتا ہے نا تو کچھ ٹاکسنس جو کہ اس بلڈ کے اندر موجود ہیں جو ہم نکالتے ہیں، وہ کچھ تو نکل جاتے ہیں ہجامہ کے ذریعے سے باہر باڈی سے، کچھ جو ہے نا وہ وہاں سے ہل جاتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اور وہ بلڈ سرکولیشن میں آتے ہیں. جب وہ بلڈ سرکولیشن میں آتے ہیں نا تو باڈی ایسا پرسیو کرتی ہے کہ جیسے جسم پہ جراثیم نے حملہ کر دیا ہے، بہت سارے جراثیم آ گئے، کوئی انفیکشن ہو گیا ہے. تو باڈی کا اپنا ایک میکینزم ہے کہ وہ ٹیمپریچر کو بڑھا دیتی ہے، امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. ہم بات کر رہے تھے سروائیکل پین کی، تو ڈاکٹر صاحب یہ گردن کا درد یعنی سروائیکل پین کیا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں سروائیکل سے مراد ہے گردن، ٹھیک ہے. اور گردن میں جو پین ہوتا ہے وہ نارملی شروع ہوتا ہے پوسچر کی خرابی کی وجہ سے. گردن جھکا کے اگر کوئی شخص زیادہ کام کرتا ہے، اونچا تکیہ استعمال کرتا ہے، اور موبائل کا یوز بہت زیادہ ہے اگر،
تو زیادہ تر اچھا کچھ لوگوں کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کام میں ان کا جو پوسچر ہے نا وہ خراب ہوتا ہی ہے، جیسا کہ ڈینٹسٹ ہیں یا جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، اور یہ ہمارے پاس بہت آتے ہیں یہ دونوں کیٹیگریز کے لوگ. اچھا اس میں وجہ پوسچر کی خرابی ہے، سب سے بڑی وجہ. تو جب مستقل پوسچر خراب ہوگا نا، خراب سے مراد کیا ہے، گردن جھکی ہوئی ہوگی، تو اس کے نتیجے میں ہماری گردن کے جو پیچھے مسل ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹریپیزیس، تو ٹریپیزیس گردن کے پیچھے سے ایسے آتا ہے اور یوں نیچے تک آتا ہے، یہ ڈائمنڈ شیپ کا مسل ہے. اور یہ مسل جو ہے نا جب اس پہ زور پڑتا رہتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ اسٹف ہو جاتا ہے. اچھا جب مسل اسٹف ہوتا ہے، جب وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، مسکولر اسپیزم اس کو ہم اس کنڈیشن کو بولتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو گردن ہے نا اس میں آگے کی طرف کو ایک نیچرلی کرو ہوتا ہے. یہ کرو جو ہے وہ آگے کی طرف ہوتا ہے گردن میں، یعنی ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے پوری اس میں 4 کروز ہوتے ہیں، 2 آگے ہوتے ہیں، ایک گردن کا اور ایک کمر کا، اور 2 پیچھے ہوتے ہیں، ایک پسلیوں والے مورے جو ہیں ہمارے ڈورسل کے وہ، اور ایک ہمارا جو سیکرم ہے وہ. تو جو یہ جو سروائیکل کا کرو ہے نا نیچرلی یہ ختم ہو جاتا ہے جب مسکولر اسپیزم ہوتا ہے، مسکولر اسٹفنس ہوتی ہے. یہ ہڈی ہماری جو یوں آنی چاہیے تھی نا یہ سیدھی آ جاتی ہے اوپر، اور جب یہ سیدھی ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے نتیجے میں مہرے قریب قریب ہو جاتے ہیں، ان مہروں کے بیچ میں ڈسکس ہوتی ہیں جس کو انٹرورٹیبرل ڈسک بولتے ہیں، تو وہ ڈسک دبنے لگتی ہے. اس سے جب وہ دبتی ہے، دب کے وہ پھیل جاتی ہے سائڈوں میں، اور سائڈز میں سے اس کے دونوں طرف سے نروز نکل رہی ہیں، ہر 2 مہروں کے بیچ میں سے نروز نکلتی ہیں جو نیچے آتی ہیں، تو وہ جو نرو ہے نا وہ دبنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نرو دبتی ہے تو یہ نروز یہاں سروائیکل سے 8 نروز نکلتی ہیں، اور 8 پیئرس رائٹ اور لیفٹ، اور یہ جاتے ہیں مطلب بازو میں آتی ہیں، ریڈیل نرو ہے، النر نرو ہے، میڈین نرو، پھر اسی طرح ایکزیل نرو، پھر ہمارے پیچھے بھی جاتی ہیں، سامنے کی طرف بھی آ رہی ہوتی ہے بالکل. اس میں جب پین آتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کو جب یہاں آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہارٹ کا پین ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا 8 نروز جو ہے وہ نکلتی ہیں، اور وہ مختلف پارٹس میں جاری ہوتی ہیں، بازو میں جاری ہوتی ہیں، پیچھے اسکیپولا پہ جاتی ہیں، ہمارے اسکیپولا پہ گچھا بناتی ہیں جس کو بولتے ہیں بریکیل پلیکسس، اور اس کے بعد پھر وہاں سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں مختلف برانچز کے اندر. تو جب سروائیکل شروع ہوتا ہے نا تو اس میں سب سے پہلے تو ہلکا ہلکا درد شروع ہوتا ہے گردن میں، پھر وہ جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ انگلیاں سن ہونا شروع ہوتی ہیں، جب نرو دبتی ہے تو انگلیاں سن ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چکر آتے ہیں جس کو ہم ورٹائگو بولتے ہیں. تو اب یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا ہے، یہ سب مسکولر اسپیزم سے شروع ہوا ہے. اور جب ہم ہجامہ کرتے ہیں تو ہجامہ سے بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن امپروو ہونے سے مسل ریلیکس ہوتا ہے، مسل ریلیکس ہوتا ہے تو کرویچر واپس آنا شروع ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، اور اس کے لیے اگر ساتھ ساتھ تھوڑی فزیوتھیراپی کی ایکسرسائزز بھی کی جائیں تو یہ چیز ذرا جلدی ہوتی ہے. خاص طور پہ پیچھے پش کرنے والی جو ایکسرسائز ہوتی ہیں نیک کی، اگر یہ کی جائیں تو اس کے نتیجے میں بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. اونچا تکیہ ہٹا کے اس کو بلکہ ریموو کر کے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کوئی کپڑا رول کر کے جو ہے نا وہ گردن کے نیچے رکھا جائے صرف، اور تکیہ ہٹا دیا جائے. اس طریقے سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ گزارا جائے، بغیر تکیے کے بھی اگر کچھ دن سو جائیں تو وہ بھی صحیح ہے. تو یہ ہو اور ساتھ میں ہجامہ چلے تو تقریباً 3 to 7 سیشنز کے اندر ہم انہی پوائنٹس کو، یعنی کہ نیک کے پیچھے اور اس جگہ شولڈرز کے اوپر اور تھوڑا سا اس سے نیچے جو اسکیپولا والی جگہ ہے وہاں پر، یہ ہمارے 9 پوائنٹس ہیں جس میں ہم ہجامہ کرتے ہیں. اور الحمدللہ 3 سیشن بھی اس میں جو ہے نا بہت اچھا رزلٹ لے آتے ہیں. کسی کا اگر بہت پرانا مسئلہ ہے، کوئی 4-5 سال پرانا مسئلہ ہے تو پھر 6-7 سیشن چاہیے ہوتے ہیں. ایسے ہم نے لوگوں کے کچھ کیسز کیے ہیں الحمدللہ. کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں، میں نام تو نہیں لے سکتا، ایک ڈینٹسٹ ہیں بڑے سینئر ہیں، وہ تو انہوں نے پریکٹس چھوڑ دی تھی اپنی 2.5 سال سے، تو وہ ہجامہ اسی وجہ سے کہ سروائیکل بہت شدید ہو گیا تھا، لیکن ان کا ہجامہ ہوا 6-7 سیشن میں الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، دوبارہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو بعد میں آپ آف دی ریکارڈ پوچھ لیں گے تو ہم نام بھی بتا دیں گے، ابھی نہیں بتا سکتے. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں، 1-2 نہیں ہیں. سروائیکل اور شیاٹیکا یہ 2 مسئلے ایسے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس تقریباً کوئی 10,000 سے زیادہ پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں صرف، یعنی کہ 10,000 شیاٹیکا کے اور 10,000 سروائیکل کے. اتنے اس کے سب سے زیادہ کیسز یہی آتے ہیں ہمارے پاس، اور اس کی ہر شکل دیکھی ہم نے تقریباً. تو آپ اس میں اور کوئی اسپیسیفک چیز اگر پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ہے. بعض اوقات ہمیں بازو پہ بھی لگانے پڑتے ہیں پوائنٹس، لیکن زیادہ تر یہ پیچھے والے ہی پوائنٹس، کیونکہ مسئلے کی جڑ تو یہیں پر ہے. تو جب یہ مسئلہ یہ جڑ ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ ریورس ہو جاتا ہے، پورا پروسیس ریورس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سروائیکل کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ سروائیکل کا ہی پین ہو رہا ہے؟ دیکھیں MRI سے بھی پتہ چل جائے گا، لیکن سب سے پہلے تو علامات سے پتہ چل جائے گا. پیشنٹ کو چکر آتے ہوں گے، یا اس کے انگلیاں سن ہوتی ہوں گی، یا اگر یہاں تک ابھی نہیں پہنچی ہے اسٹیج اس کی تو اس کو صرف درد ہوگا، گردن میں درد ہوگا، پیچھے کرنے سے سکون ملتا ہوگا، ورنہ یہ پوری جگہ اس کو بھاری لگتی ہوگی، ایسے لگتا ہوگا کسی نے پیچھے سے کھینچا ہوا ہے. یہ علامات ہیں جو ہمیں پیشنٹ بتاتے ہیں. اور اس کے ڈائگنوسس کے لیے ساتھ میں مطلب اور جو چیزیں اس کے علاوہ ہیں، وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، وائٹامن B12 کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت میں، یعنی کہ اچھا یہ بھی وجوہات ہیں نا، اگر وائٹامن ڈی کم ہوگا باڈی میں، وائٹامن B12 کم ہوگا
تو وائٹامن B12 کم ہونے سے نروز متاثر ہوں گی، وائٹامن D کم ہونے سے ہڈیاں کمزور ہوں گی، کیلشیم ایبزارب نہیں ہوگا بونس کے اندر، اور یہ جو کرویچر ہے نا یہ بھی متاثر ہوگا، اور یہاں پہ آسٹیوفائٹس بن جائیں گے، یعنی ہڈی کی نوکیں بن جائیں گی جو کیلشیم کے نکلنے سے بنتی ہیں، اور اس سے بھی جو ہے وہی یہی سمٹمز آتے ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ سمٹم سے اس کی ڈائگنوسس جو ہوتی ہے وہ سمٹم سے ہوتی ہے سب سے لیب ٹیسٹ اس کا اسپیسیفک کوئی لیب ٹیسٹ نہیں ہے، ایم آر آئی ہے، ایم آر آئی سروائکل اسپائن کا ہوگا، اس کے اندر آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ بھئی کوئی ڈسک بلجز ہیں یا نہیں ہیں، C1 سے لے کے C7 تک 7 مورے ہوتے ہیں سروائکل کے، اور اسی طرح آسٹیوفائٹس ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ڈسک کا جو ہے وہ ڈسک بلج ہوا ہے یا ڈسک کولیپس ہو گئی ہے، تو یعنی سروائکل اسپونڈیلوسس جو ڈائگنوس ہوتا ہے وہ ایم آر آئی کی بیس پر ہوتا ہے۔ ہم لوگ اب کیونکہ اتنے ہم نے کر لیے ہیں، ہزاروں پیشنٹ کیے ہیں اس کے، اب ایم آر آئی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ کنڈیشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ مسئلہ ہے، کون سی ڈسک کا جو ہے وہ ایشو ہے۔ اچھا، اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ سرجری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جی، اور اگر ان کو مشورہ دیا جائے کہ آپ حجامہ کروائیں بالکل، تو وہ کیا توقع رکھیں گے کہ اس میں یہ درد ختم ہو جائے گا، یہ ریکور کر جائیں گے؟ اس میں سرجری سے حجامہ جو ہے نا وہ مطلب میں کیا کہوں کہ 10 گنا زیادہ یا 100 گنا زیادہ افیکٹو ہے، اور بہت زیادہ اچھا، اگر 10 گنا افیکٹو ہے نا تو 100 گنا زیادہ سیف ہے۔ سرجری اس کی بہت رسکی ہوتی ہے، ہائیلی رسکی سرجری ہے، کیونکہ اگر نرو ڈیمیج ہو گئی خدا نخواستہ یہیں پہ اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گئی تو اس کے نیچے کا پورا ہی باڈی پیرالائز ہو جائے گی، اور جان کا رسک بھی ہوتا ہے۔ پھر جیسے زیادہ تر ہوتا ہے بڑی ایج میں، تو ایج کے حساب سے ویسے ہی سرجری ریلیٹڈ رسک جو ہوتے ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں اس میں، اور اس میں اس کا یعنی کہ فیلئر ریٹ بھی بہت ہائی ہے، رسک بھی بہت ہائی ہے۔ تو انلیس کہ پیشنٹ اتنی زیادہ انبیئریبل تکلیف میں ہو کہ وہ کسی طرح سے اس کو آرام ہی نہ آ رہا، اور وہ جب ہوتا ہے کہ جب ڈسک کولیپس ہو جاتی ہے، جب ڈسک اگر بالکل تھننگ ڈسک جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ ڈسک بالکل پتلی ہو گئی اور اوپر نیچے کے مہرے آپس میں مل گئے اور اس کے بیچ میں نرو دب گئی، اب تو سرجری لازمی ہے۔ یہاں تو سرجری کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہ مہرے دور کرنے ہوں گے، پھر اس کو روکنے کے لیے بیچ میں پلیٹ لگانی ہوگی تاکہ وہ دوبارہ سے نہ مل جائے، تو اس لیے جو ہے نا وہاں پہ تو سرجری لازمی ہے۔ لیکن کچھ کیس اس سے جو پہلے کے یہ، اور یہ بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، نارملی جو عموماً کیسز آ رہے ہوتے ہیں وہ سروائکل اسپونڈیلوسس کے ہوتے ہیں، جس میں عموماً 1 یا 2 جگہ پہ ڈسک بلجز ہوتے ہیں یا آسٹیوفائٹس ہوتے ہیں، مسکولر اسپیزم ہوتا ہے، لاس آف کرویچر ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اور ہم نے مطلب اتنے سارے کیسز میں عموماً یہی دیکھا ہے۔ بہت کمپلیکیشن اگر ہوئی تو کسی میں آسٹیوفائٹس بھی ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، اور ملٹی لیول ڈیزیز ہوگی، یعنی وہ پھر ایک جگہ پہ نہیں ہوگی، وہ 4-5 جگہ کے اوپر ہوگی، 4-5 مہروں میں ہوگی، پھر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ پہلے حجامہ ٹرائی کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سیف بالکل وہ ہے، اس میں کوئی رسک نہیں ہے، آپ بالکل سیفلی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو رزلٹ مل جائے 2 سے 3 سیشن میں، امپرومنٹ آنا شروع، بعض اوقات امپرومنٹ آنا شروع ہوتی ہے 3 سیشنز میں، اور 7 سیشن میں کمپلیٹ رزلٹ آ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ سرجری کا آپشن ہے ہی آپ کے پاس، لاسٹ آپشن وہی ہے، تو وہ آپ یعنی اس سے پہلے آپ حجامہ کو ضرور ٹرائی کریں۔ اچھا، یہ جو کپنگ تھراپی ہو رہی ہوتی ہے اس میں ویکیوم جنریٹ ہوتا ہے، برننگ، اس میں برننگ کے چانسز ہوتے ہیں؟ نہیں، ویکیوم میں ہم سکشن پمپ سے ویکیوم دیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ فائر والا طریقہ نہیں ہے، فائر والا طریقہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم اس سے نہیں کرتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، ورچوئل میڈیکل اوپینین کو ٹائم دیا اور بہت مفید باتیں کری ہم نے۔ اگر آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں اور حجامہ کے سیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کلینک ایک گلشن اقبال میں ہے، ایک ڈیفینس میں ہے، اور ورچوئل میڈیکل اوپینین کے ذریعے جو ہے کہ ویب سائٹ پر آپ آ کے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے اپائنٹمنٹ لے کے ان کے کلینک پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی شکریہ، تشریف لائے۔ Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.